السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں دیوار چین پر دوسری مرتبہ آیا۔ 2006 عیسوی میں پہلی بار مشاہد حسین سید کے ساتھ آیا تھا۔ میں اس وقت بھی اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا اور 27 مئی 2025 کو دوسری مرتبہ بھی یہ میرے دل اور دماغ میں بیٹھ گئی۔ سرسبز پہاڑوں پر تا حد نظر بھورے رنگ کی لکیر تھی اور اس پر ہر آدھ کلومیٹر بعد واچ ٹاور تھا۔ یہ واچ ٹاورز دور سے سانپ کے پیٹرن محسوس ہوتے تھے۔ دیوار چین کتنی بڑی ہے آپ اس کا اندازہ زمین کے کل فاصلے سے لگا لیجئے۔ ہم اگر قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف سفر کریں تو زمین کا کل قطر 20,000 کلومیٹر ہے، لیکن چین کے قدیم بادشاہوں نے قبل مسیح میں 21,196 کلومیٹر لمبی دیوار بنا دی۔ گویا اگر اس دیوار کو شمال سے جنوب سیدھا بنایا جاتا تو یہ زمین کے کرے سے باہر نکل جاتی اور زمین کو مشرق اور مغرب دو حصوں میں تقسیم کر دیتی، اور مشرق کے لوگ مغرب اور مغرب کے لوگ مشرق نہ جا سکتے۔ دیوار کا آغاز چنگ سلطنت کے بادشاہ چنگ شی ہانگ نے 2010 قبل مسیح میں کیا اور یہ 1644 عیسوی تک بنتی رہی۔ آپ چینی کردار اور مستقل مزاجی دیکھیے، یہ مسلسل 2300 سال بنتی رہی۔ اس دوران سینکڑوں بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن دیوار کا کام جاری رہا۔ آج بھی اس میں سے 8,800 کلومیٹر دیوار موجود ہے۔ آپ اس سے اس کی مضبوطی کا اندازہ کر لیجئے۔ اس کی اونچائی مختلف مقامات پر مختلف ہے، لیکن اوسطاً یہ 25 فٹ اونچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب دلچسپ ہے۔ قبل مسیح میں چین 7 ملکوں کی سرزمین تھی۔ اس کے دائیں بائیں گھاس کے وسیع میدان تھے اور ان میدانوں میں وحشی قبائل رہتے تھے۔ یہ سائبیریا اور موجودہ جاپان تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے ہوتے تھے۔ ان کی گرمیاں ٹھیک گزر جاتی تھیں، لیکن جوں ہی سردیاں شروع ہوتی تھیں تو ان کی زندگی منجمد ہو کر رہ جاتی تھی۔ ان کے پاس خوراک ہوتی تھی اور نہ ہی چارہ، لہٰذا وہ مجبوراً چین پر حملہ کر دیتے تھے۔ چینی فوجیں ان وحشیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، چنانچہ وہ خوراک کے گودام لوٹ لیتے تھے، عورتوں اور مردوں کو غلام بنا لیتے تھے اور جانور ہانک کر لے جاتے تھے۔ موت اور بربادی کا یہ کھیل ساری سردی جاری رہتا تھا۔ جوں ہی برفیں پگھلتی تھیں تو وہ واپس لوٹ جاتے تھے۔ چین کے بچے کھچے باشندے شہر دوبارہ آباد کرتے تھے تو ان کے اگلے حملے کا وقت آ جاتا تھا۔ وہ وحشی لوگ بیک وقت 7 ریاستوں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ چین بڑا خطہ تھا، لہٰذا بیک وقت حملہ ممکن نہیں تھا۔ دوسرا، اگر وہ پورے چین کو چھیڑ لیتے تو 7 ریاستیں مل کر انہیں ختم کر دیتیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہر سال کسی ایک ریاست پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ریاستوں کی آپس میں دشمنی تھی، لہٰذا دوسری ریاستیں مظلوم ریاست کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وحشی اس تقسیم کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اور وہ ایک ریاست تباہ کرتے تھے اور اگلے سال دوسری ریاست پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ یوں 7ویں سال دوبارہ پہلی ریاست کی باری آ جاتی تھی۔ حملہ آور کیونکہ خانہ بدوش تھے اور ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا ان پر حملہ کر کے انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چینیوں نے طویل ترین ضلالت اور مارا ماری کے بعد حملہ آوروں کے راستے میں دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ریاستوں نے اپنی اپنی حدود میں دیوار بنائی۔ یہ گھوڑوں کی چھلانگ سے اونچی تھی، لہٰذا ان کا ملک حملہ آوروں سے بچ گیا۔ دیوار چین 7.8 میٹر یعنی 25 فٹ بلند ہے۔ پتھر اس طرح سے جوڑ کر اوپر نیچے لگائے گئے ہیں کہ گھوڑا اور سوار اسے پھلانگ نہ سکے۔ دیوار کی دونوں جانب گھاٹیاں تھیں، آج بھی ہیں۔ اس کی وجہ کوئی باہر سے دیوار چڑھ کر نہیں آ سکتا اور نہ دوسری طرف اتر سکتا ہے۔ ہر کلومیٹر بعد دروازے تھے، لیکن وہ انتہائی مضبوط تھے اور ان کے پیچھے فوجیں تیار کھڑی رہتی تھیں۔ دروازے رات کے وقت بند کر دیے جاتے تھے۔ دیوار چین کی چوڑائی اوسطاً 13 سے 16 فٹ تھی۔ اس پر باقاعدہ 5 گھڑ سوار سائیڈ بائی سائیڈ دوڑ سکتے تھے۔ آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر برجیاں تھیں جن میں سپاہیوں کی رہائش ہوتی تھی۔
برجیوں کے چھتوں پر آگ جلانے کا بندوبست تھا۔ سپاہی ایک دوسرے کو آگ کے ذریعے پیغام دیتے تھے۔ ایک ٹاور آگ جلا کر دوسرے کو اطلاع کرتا تھا اور دوسرا تیسرے کو، اور یوں 21,000 کلومیٹر تک معلومات پہنچ جاتی تھی۔ اگر دشمن حملہ آور ہو جاتا یا کسی قسم کا خطرہ ہوتا تو واچ ٹاورز آگ جلا کر پورے ملک کو اطلاع کر دیتے تھے اور فوجیں فوراً گیٹس اور دیوار پر پہنچ جاتی۔ دیوار سے دشمن پر گرم پانی، کھولتا ہوا تیل اور آگ پھینکنے کے لیے سوراخ بنے تھے، اور دشمنوں کو تیروں سے گھائل کرنے کے لیے پتھروں کی رکاوٹیں بھی تھیں۔ یہ بندوبست قدیم چینی باشندوں کی سمجھداری کی نشانی ہے۔ ہم بیجنگ کی سائڈ سے دیوار چین پر گئے۔ دیوار کا یہ حصہ بدالنگ کہلاتا ہے اور یہ 1504 عیسوی میں منگ سلطنت کے دور میں بنا۔ میں جب پہلی مرتبہ یہاں آیا تو ہمیں گاڑیاں دور کھڑی کر کے پیدل چل کر اوپر آنا پڑا۔ وہ مشقت سے بھرپور سفر تھا، لیکن 2025 عیسوی میں حکومت نے دیوار چین کی سیاحت آسان کر دی ہے۔ ہم لوگ اپنی بس پر پارکنگ تک آئے، بس پارک کی اور پیدل آگے چل پڑے۔ دیوار کا پہلا گیٹ وہاں تھا۔ ہمارے پاسپورٹ سکین ہوئے اور ہم وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ دائیں بائیں کافی شاپس، ریسٹوران اور سوینئر شاپس تھیں۔ آدھ کلومیٹر کے سفر کے بعد ہم شٹل سروس کے اسٹیشن پر آ گئے۔ وہاں سے سیاحوں کو الیکٹرک بسوں کے ذریعے اسٹیج 2 پر لایا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر آدھ کلومیٹر پہاڑ کی چڑھائی ہے۔ یہ سفر لفٹ سے طے ہوتا ہے۔ لفٹ کے ذریعے 3 فلورز اوپر آنا پڑتا ہے۔ وہاں سے چیئر لفٹس کے ذریعے انتہائی بلندی پر پہنچا جاتا ہے اور اس کے بعد 10 سیڑھیاں چڑھ کر دیوار چین پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیوار کا مضبوط اور خوبصورت ترین حصہ ہے۔ صدر اوباما نومبر 2009 میں دیوار چین دیکھنے آئے تھے۔ چینی حکومت نے یہ سارا بندوبست ان کے لیے کیا تھا، لیکن یہ اب سیاحوں کے کام آ رہا ہے۔ دیوار پر پہنچ کر سیر کی 2 سائڈز ہیں۔ آپ اگر دائیں نکل جائیں تو آپ اوپر نیچے چلتے ہوئے میلوں دور نکل جاتے ہیں، جبکہ بائیں طرف بھی برجیاں اور سنگی دیوار ہے۔ ہمیں دور دور تک سبز پہاڑ پر براؤن رنگ کا سانپ نظر آ رہا تھا۔ درمیان میں واچ ٹاورز تھے۔ دیوار کے ہر پورشن تک پہنچنے کے لیے واچ ٹاور کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ٹاور کے دروازے اور گزرگاہیں تنگ تھیں۔ یہ دفاع کے مقصد کے لیے بنی تھیں تاکہ اگر کوئی دشمن دیوار پر چڑھ بھی جائے تو وہ ایک واچ ٹاور سے دوسرے واچ ٹاور تک نہ آ سکے۔ واچ ٹاورز اس خوبصورتی سے بنائے گئے تھے کہ ایک ٹاور سے دوسرا ٹاور اور اس سے تیسرا صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے درمیان میں کھڑے ہو کر دائیں اور پھر بائیں دیکھا تو مجھے دور دور تک تمام ٹاورز دکھائی دیے۔ یقیناً پہاڑ کی دوسری سائڈ پر بھی ایسے ہی ٹاورز ہوں گے۔ دیوار چین پر پہنچ کر احساس ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، بس فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ دیوار 2021 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے نقشہ کیسا بنایا ہوگا، کھدائیاں کیسے کی ہوں گی، پتھر کہاں سے لائے ہوں گے اور انہیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوگا، اور پھر دیوار کو بارشوں، زلزلوں اور جلغاروں سے کیسے محفوظ رکھا ہوگا۔ اس دور کا پورا چین اس دیوار کے اندر تھا۔ اس سے ندیاں بھی گزرتی تھیں، دریا بھی اور پہاڑ بھی، لیکن کوئی قدرتی حملہ اسے نقصان پہنچا سکا اور نہ ہی کسی دشمن کی یلغار۔ دیوار منگولیا تک جاتی تھی۔ دنیا کا خوفناک ترین صحرا گوبی بھی اس میں آتا تھا۔ آج کے چین کے 10 صوبے اس میں تھے۔ چین کے پرانے بادشاہوں کا خیال تھا کہ صحرائے گوبی سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا، لیکن پھر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ چنگیز خان اپنے دور کے وحشی ترین لوگوں کے ساتھ گوبی سے نکلا اور پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے چین میں ین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت 97 سال چلتی رہی۔ قبلائی خان نے دنیا میں کرنسی نوٹ کا آغاز کیا۔ اس کا نوٹ ین کہلاتا تھا۔ یہ آج 750 سال بعد بھی ین ہی کہلاتا ہے۔ دیوار چین گرمی میں تپ رہی تھی۔ دھوپ تیز اور ناقابل برداشت تھی۔ ہم نے آگے جانے کی کوشش کی، لیکن گرمی راستے میں حائل ہو گئی۔ دیوار پر جگہ جگہ سروپ بھی تھیں اور سیڑھیاں بھی۔ سیڑھیاں شاید آج کے زمانے میں بنائی گئی تھیں۔ پرانے زمانے میں سلوپ تھیں تاکہ ان پر گھوڑے آسانی سے دوڑ سکیں۔ گھوڑوں کو پھسلن سے بچانے کے لیے
पत्थरों के दरमियान गैप रखा गया था ताकि वो आसानी से ऊपर और नीचे आ सकें। दीवार को शिकस्त व रेख से बचाने के लिए पत्थरों के दरमियान चूना भरा गया था। चूने के आसार आज भी नज़र आते हैं। कदीम रवायात के मुताबिक दीवार 2300 साल में मुकम्मल हुई और इसमें 5 लाख लोग मारे गए। वो ग़ुलाम थे और उनकी हड्डियाँ और खून आज भी दीवार की बुनियाद और पत्थरों में मौजूद हैं। मैंने जब ये सोचा ये दीवार इंसानी हड्डियों और खून से बनाई गई थी तो जिस्म में झुरझुरी आ गई और मैंने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।